جی ہاں ناظرین، تو کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو تو وہ بڑا بھڑکتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بجھتی ہوئی جو چنگاری ہوتی ہے وہ زیادہ روشنی پیدا کرتی ہے، اور سملرلی جب کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہو تو اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ ایسا ہی کیس ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا انٹرنیشنل دشمن اس وقت بیٹھا ہوا ہے، فاسق راجہ جسے ہم عادل راجہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بھی جو آخری حرکات ہیں وہ چل رہی ہیں۔ کسی بھی وقت یہ اپنے معاملات کو طے کر کے کلوز کر کے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ عادل راجہ آگے چل کے کیا جھوٹ بولنے والا ہے، ان جھوٹوں کو ہم ایکسپوز کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ تحقیقی مرکز کے ساتھ میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین، ہم نے اپنا یہ جو تحقیقی مرکز ہے اس کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم سے کیا جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس جھوٹی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کہیں کسی گروہ کو تم اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو۔ ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے جو سب سے زیادہ جھوٹا آدمی ہوگا، ظاہر سی بات ہم نے اس کو پکڑنا تھا، تو ہم نے پکڑا فاسق راجہ۔ عادل راجہ نامی ایک شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو میجر عادل راجہ لکھتا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان آرمی کا بھاگا ہوا میجر ہے، فوجی ہے، جس کو یہاں پہ پاکستان میں نہ کوئی کام ملا، نہ ہی اس کو کسی نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ لندن چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کے یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی ان سب کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے ایک منظم سازش کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم لیٹسٹ بات کریں، کل بھی ہم نے اس کے اوپر ایک جامعہ پروگرام کیا اور بتایا کہ کس طرح سے یہ آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی ایس آئی ویسے تو ایک بہت منظم اور بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ کہ اس کو یہ چھوٹے موٹے ٹاؤٹس جو ہیں یہ کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے ایک ظاہری سی بات ہے سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور آئی ایس آئی کو اس کا علم بھی ہے۔ اگر ہم آج کے جو ٹویٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں، اب عادل راجہ کے خلاف چونکہ قانونی کارروائی پاکستان میں بھی اور لندن میں بھی سخت ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پکڑا جائے گا، تو اگر ہم بات کریں، اب ظاہری سی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ بندہ پریشانی میں غلطیاں کرتا ہے، اپنی طرف سے جمپنگ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاؤں، لیکن اس مرتبہ یہ نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عادل راجہ ایک ٹویٹ کرتا ہے۔ ٹویٹ میں یہ جناب عادل راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ فوج کو چاہیے کہ وہ مائنس عاصم منیر کمپین چلائیں، اور جو عقل مند اور جو دانش مند اور جو محب وطن جرنیلز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عاصم منیر صاحب کی چھٹی کروائیں اور خود جو ہے وہ کمان سنبھالے۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بوکھلاہٹ میں انسان ہمیشہ بونگیاں مارتا ہے اور یہ بونگیاں انسان کی حقیقت کو کھولنے کے لیے انف ہوتی ہیں، اور یہی بونگی ماری ہے عادل راجہ نے۔ اب یہ دیکھیں کل کے ٹویٹس اور پھر آئی ایس آئی کے خلاف ایک منظم سازش، اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ نہ ہی تو عمران خان کا سپورٹر ہے، نہ ہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے کوئی انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے، بلکہ یہ بندہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے سورسز نے گزشتہ 10 پروگرامز میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ راک سے انفارمیشن شیئر کرتا ہے، کس طرح یہ دوسری جو پاکستان کو جو مخالف قوتیں ہیں کس طرح یہ ان کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا اب یہ ہوگا کہ آیا کہ یہ جو عادل راجہ نامی فراڈ ہے یہ آیا کہ کتنی کو دیر تک مزید چلتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یہ ایک وہ ٹویٹ ہے جو عاصم منیر کے خلاف، چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کیا گیا کہ جی ان کو فوج سے نکال دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسلسل ایک کمپین ہے آئی ایس آئی کے خلاف، اور پھر یہ آخری ٹویٹ میں جناب نے اپنی وہ جو کمزوری ہے یا بیماری ہے اس کا بھی اظہار کیا کہ جی میں وہاں پہ وکیل کر رہا ہوں، سولیسٹر کر رہا ہوں لندن میں، تاکہ میں جو ہے وہ آئی ایس آئی کے خلاف سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر راشد نصیر کا نام لیتے ہوئے کہا کہ میں کارروائی کر سکوں۔ تو ناظرین، یہ ہے ایجنڈا اور یہ ہے عادل راجہ کا ایمفسائز کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ کرنا صرف اور صرف ہر حال میں کسی نہ کسی طرح سے، چونکہ دشمنوں کو آئی ایس آئی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی،
تو ظاہر سی بات ہے اب یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ جس سے آئی ایس آئی کو نقصان. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آئی ایس آئی کا نیٹ ورک انتہائی منظم ہے. آئی ایس آئی کوئی چھوٹی موٹی کوئی فرم یا کمپنی تو ہے نہیں جس کو آپ اٹھائیں گے اور اس کو آپ رگڑا لگا لیں گے, نہیں, بلکہ عادل راجہ کی یہ جو موجودہ ذہنی حالت ہے جو کہ یہ نیم پاگل ہو چکا ہوا ہے, اس میں بھی آئی ایس آئی کا بہت اہم کردار ہے. چونکہ یہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, لندن میں بھی اس کو آئی ایس آئی نے نہیں چھوڑا. اور ہمارے سورسز, میں نے آپ کو 10 پروگرامز پہلے بھی بتا دیا تھا کہ عادل راجہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے, اور پھر وہی ہوا کہ یہ بندہ جو ہے اب پہلے یوٹیوب سے بین ہوا, پھر اس کے بعد فیس بک سے بین ہوا, ٹویٹر سے اڑنے والا ہے, پھر اس کے بعد وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس نے اس کو اریسٹ کیا, اور اب نوبت اس بات پہ آ چکی ہے, ظاہر سی بات ہے, نہ کھانے کو پیسے ہوں گے, نہ رہنے کے لیے رہائش ہوگی, وہاں پہ لندن میں کیسز ہوں گے, فیس کرنا پڑیں گے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا, یہ بندہ جو ہے یہ ذہنی مریض ہو جائے گا. اور جب آپ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایسی بونگیاں عموماً مارتے رہتے ہیں جو آپ مار رہے ہیں آئی ایس آئی کے خلاف اور آئی ایس آئی کے جوانوں کے خلاف, بریگیڈیئر راشد نصیر کے خلاف. ناظرین, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ہم نے پورا ایک پروگرام کیا تھا بریگیڈیئر راشد نصیر پہ, جو کہ سیکٹر کمانڈر پنجاب ہیں آئی ایس آئی کے, کہ وہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں انہوں نے سرو کیا ہے. ہمارے سورسز نے بتایا آپ کو کہ بلوچستان میں ایک لمبی جنگ کا سامنا تھا جو کہ بریگیڈیئر راشد نصیر وہاں پہ سکسیسفلی اس کو لیڈ کر کے دوبارہ پھر واپس آئے ہیں فوج میں. تو ناظرین, یہ تو ہے پاکستان کے ادارے جو کہ انتہائی منظم, مستحکم اور مضبوط ہیں. دوسری جانب عادل راجہ جیسے جھوٹے منافق اور فاسق لوگ ہیں جو کہ اپنی جھوٹی خبروں سے جھوٹی شہرت اور پیسہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اب دور جو ہے وہ جھوٹ کا نہیں بلکہ حق اور انصاف کا ہے, تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میری یہ اپیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ معصوم ووٹرز, خصوصاً اوورسیز پاکستانی, جن کو عادل راجہ کو جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کی چکنی جو چوپڑی باتیں جو ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ناظرین, یہ مکمل جھوٹ ہے, مکمل فراڈ ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ آپ, میں کل بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, اس بندے سے کہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ جائے اور میرے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کوئی مذاکرہ کر لے, اور اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کتنا جھوٹا ہے. 2-3 چیزیں ہیں, یہ صحافت کر رہا ہے, اس کا کوئی بھی صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ ہی اس نے صحافت پڑھی ہے, نہ ہی اس کو علم ہے. پھر اس کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ آرمی, خصوصاً آئی ایس آئی کے بارے میں باتیں کرتا ہے. آئی ایس آئی کے بارے میں سرسری سا نالج ہے اس کے پاس, جو کہ یہ فوج میں چونکہ رہا ہے, اتنا تو مجھے بھی علم ہے جتنا اس کو علم ہے. پھر وہی 7 یا 8 نام اس کو یاد ہیں جو یہ بار بار رپیٹ کرتا ہے, اور انہی کے گرد اس کے پورے ویلاگز گھومتے ہیں. تو ناظرین, دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیتا ہوں جو کہ میرے سورسز نے مجھے دی ہے, وہ یہ کہ یہ تو ابھی 8 گھنٹے کے لیے اس کی انویسٹیگیشن تھی. اب چونکہ پاکستان کی وہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے ایجنسی تھرو ایجنسی, تو اس کے سلسلے میں اس کو مکمل طور پہ اس کا علاج کرنے کے لیے ہماری پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کا مکمل حل نکال لیا ہے, اور بہت جلد یہ بندہ جو ہے یہ آپ کو پاکستان کی جیل میں نظر آئے گا, کیونکہ اس کو وہاں سے اریسٹ کیا جائے گا, پھر انٹرپول کے ذریعے اس کو پاکستان میں لایا جائے گا, اور پھر اس کے خلاف پاکستانی قوانین کے مطابق یہاں پہ کیس چلایا جائے گا, کیونکہ اس کے گھر والوں نے, اس کی فیملی نے بھی اس سے لعنت تعلقی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ کیا عادل راجہ جو کہ ایک ذہنی مریض ہے, کیا وہ پاکستان کی سب سے, بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط اور مستحکم ایجنسی آئی ایس آئی کو اپنی سازش کا شکار بنا سکتا ہے, یا پھر یہ بیچارہ جو ہے وہ باقی اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نام آئے جن کا آج نام بھی باقی نہیں ہے. اور آئی ایس آئی اور پاکستان اور فوج یہ لازم و ملزوم ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.